حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے اور اس میں انسانیت کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کو برے اعمال سے روکنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم سدوم، سوڈم اور گمورہ کے علاقے میں آباد تھی اور ان میں بدکاری، ظلم اور نافرمانی کا رواج عام ہو چکا تھا۔ قوم لوط کے گناہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کئی برائیاں تھیں، مگر ان کا سب سے بڑا گناہ ہم جنس پرستی تھا۔ یہ ایک ایسا قبیح عمل تھا جسے اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ قوم لوط کے لوگ اس برے عمل میں اتنے عادی ہو چکے تھے کہ انہیں برائی اور شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار انہیں نصیحت کی اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور کہا کہ وہ توبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف لوٹ آئیں، مگر انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی قوم کے اس عمل کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول کی اور عذاب کے فرشتے جبریل، میکائیل اور دیگر انسانوں کے بھیس میں ان کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو اپنے گھر میں رکھا، مگر ان کی قوم کے بدکردار لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدافعلی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ عذاب کا نزول۔ جب قوم لوط نے تمام حدود پار کر دیں تو اللہ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو سوائے ان کی بیوی کے جو گمراہ لوگوں میں سے تھی رات کے وقت شہر سے نکل جانے کا کہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ اس شدید عذاب سے قوم لوط مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ نصیحت اور سبق۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب لوگ برے اعمال میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور برے کاموں سے بچیں۔